ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے کہ کیا انتخابات ایک بار پھر سے ڈیلے ہونے جا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سب سے زیادہ اپنے پاپولیرٹی کے دعوے کرنے والی جو جماعت ہے اس نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرا کے آروز کی تعیناتی کو چیلنج کر کے انتخابات کے ملتوی کرنے کا راستہ ہموار کیا ہے، اور یہ اپلیکیشن دے کے انہوں نے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کی جو آپ نے کہاوت سنی تھی اس کی تشریح کر دی ہے۔ تو چونکہ اب آپ کی پیاری پی ٹی آئی جو ہے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ نہ ان کے پاس الیکٹیبل رہے، ان کے پاس جو ریجیکٹیبل ہیں وہ ایلیجیبل نہیں رہے، تو جب ایلیجیبلٹی کا کویسچن آئے گا تو وہ لوگ کسی صورت بھی الیکشن نہیں لڑ سکیں گے۔ تو لہٰذا یہ انہوں نے قوم کے جذبات احساسات پہ ایسا وار کیا ہے کہ جو پاکستان استحکام کی طرف بڑھ رہا تھا، معاشی استحکامت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ، سٹاک ایکسچینج، ڈالر کا نیچے آنا، روپے کا تگڑے ہونا، یہ ساری اچھا ڈاکٹر صاحب میرا بڑا سادہ سا سوال ہے پھر، کی ڈیٹ آنے کے بعد تحریک انصاف کی نہ تو کوئی درخواست منظور ہو رہی ہے اور نہ ہی کورٹ سے بھی کوئی ریلیف مل رہا ہے۔ اب تحریک انصاف کی طرف سے لاہور ہائی کورٹ میں یہ پٹیشن دائر کی جاتی ہے، اس پر لارجر بینچ بنانے کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ درخواست سنی بھی گئی اور الٹیمیٹلی تحریک انصاف اگر انتخابات میں ڈیلے چاہتی ہے تو یہ حربہ ان کا کارگر ثابت ہو جائے گا، باقی کوئی حربہ اس وقت ان کا کارگر ثابت نہیں ہو رہا، انتخابات میں وہ ڈیلے چاہتے ہیں اور یہ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ آپ اس لیے کہہ سکتے ہیں نا کہ جو وہاں چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ وہاں پی ٹی آئی کے جو ماشاءاللہ سے ہمارے کینڈیڈیٹ بھی رہے، پھر پی ٹی آئی گورنمنٹ میں وہاں وزیر بھی رہے، ان کے ساتھ جو عزیزداری اور رشتہ داری ہے وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور پھر انہی کورٹس نے تھوک کے حساب سے پی ٹی آئی کو ریلیف بھی دیے ہیں جن سے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے حق میں فیصلے نہیں آ رہے۔ تو وہاں پہ جو جتنا ریلیف، جتنا انڈیو فیور پی ٹی آئی کو ملی اور پی ٹی آئی کی قیادت کو ملی تو یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کسی کو نہیں ملی۔ تو اگر وہاں کی کورٹ جو ہے آج ملک میں الٹیمیٹلی ایک انتشار، افراتفری، اضطراب وہ کی کیفیت کو خاتمہ کرنے کا ایک واحد حل تھا الیکشنز، اور 8 فروری کو اس کا اعلان ہوا، الیکشن کمیشن نے اس کے لیے تیاریاں شروع کی، اور پھر الٹیمیٹلی ایک سب سے اہم ترین مرحلہ آروز اور ڈی آروز کی تعیناتی کا تھا۔ تو جب وہ بھی نوٹیفیکیشن ہو گئے، ان کی ٹریننگ شروع ہوئی تو یہ درخواست دے دی گئی، اس کا مطلب ہے کہ یہ عوام میں جانے سے کترا رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب 2 ٹیمیں کھیل رہی ہوں تو ایک ٹیم کو ہار کا یقین ہو تو وہ ٹائم آؤٹ لے لیں، اور وہ ٹائم آؤٹ کو اتنا لمبا کرنے کی کوشش کرے کہ میچ جو ہے وہ انڈیسائسز رہے۔ تو جب یہ اس طرح کی سوچ کے ساتھ الیکشن کا یہ انعقاد جو چاہ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ پاکستان کے لیے کوئی اچھا شگون ہے۔ پاکستان کو الیکٹورل پروسیس کے اندر آنا ہوگا، جتنی جلدی ہم الیکشن جو ہے ان کو ٹھیک، پہلی بات تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ گڈ کورٹ اور بیڈ کورٹ کا چکر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کو ممکنہ طور پر ریلیف ملتا ہے اور ایک بار پھر ان کو اسی صورت میں ریلیف ملے گا کہ انتخابات ڈیلے ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ کہہ رہی ہیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز جو میرا پہلا سوال تھا کہ کیا انتخابات ملتوی ہونے جا رہے ہیں؟ میں نے دیکھا، دیکھیں چودھری پرویز الہی صاحب کو پہ جتنی مہربانیاں ہوئیں، جتنی نوازشات ہوئیں تو وہ تو ساری آپ کے سامنے ہی ہیں۔ تو میرا صرف پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب ایک طرف آپ پاکستان کے استحکام، ہاں لیکن آل آف دی سڈن جو آؤٹ آف کورٹ اور آؤٹ آف آپ نے دیکھا ان کا عدالتوں کا متحرک ہونا، اور باقی بھی لوگ ہیں نا، جب پرسن اسپیسیفک کوئی انیشیٹو لیا جاتا ہے تو وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے نا، ہائی لائٹ ہو جاتا ہے۔ کیا فائدہ ہوا چودھری پرویز الہی کو؟ اور انتخابات کے معاملے میں تو سپیریئر جوڈیشری کا فیصلہ ہے کہ 8 فروری پتھر پہ لکیر ہے، تو سپیریئر جوڈیشری اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ان امپورٹنٹ ریمارکس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنے ہدف پہ کامیاب ہو جائے گی اگر وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات
تاخیر کا شکار ہو تو؟ دیکھیں ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ لوور جوڈیشری کو حاوی نہیں ہونا چاہیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو انہوں نے پرے لی ہے اس پرے کے ساتھ جڑا جو ہے وہ ڈیلیڈ جسٹس از ڈینائی جسٹس، اور اگر وہ جسٹس جو ہے اس کو ڈیلے کرتا ہے ہوتا جاتا ہے، اور جو مین مقصد ہے کہ فیبرری میں الیکشنز نہیں ہوتے، تو اس کا بینیفیشری کون بنے گا اس وقت کے حالات کے مطابق؟ تو ساری چیزیں جب نہیں، آپ لیکن تانے تحریک بانے انصاف جوڑتے بینیفیشری ہیں کیسے ہوگی تو ڈاکٹر صاحب؟ آپ کو اس کا کھرا جو ہے وہ پی ٹی آئی تک جاتا لیکن نظر آتا ہے۔ کیسے تحریک انصاف بینیفیشری؟ سائفر کیس چل رہا ہے، ٹرائل شروع ہو گیا ہے، سابق چیئرمین پی ٹی آئی یا بانی پی ٹی آئی وہ ایک اور سزا جائیں گے، کبھی امکانات یہ بھی ہیں، تو تحریک انصاف کے لیے تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تکلیف اور مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو ڈیلے کرنے کا فائدہ پی ٹی آئی کو کیا ہوگا؟ دیکھیں اس ملک کے اندر سٹیبلٹی آنا جو ہے وہ سب سے بڑا اس پاکستان کے لیے ایک موجودہ حالات کے تناظر میں ایک اہم ترین موڑ ہے، اور پی ٹی آئی کبھی نہیں چاہتی، اور خاص طور پہ چیئرمین پی ٹی آئی کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس ملک کے اندر ان کے بغیر کوئی حکومت میں آئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ حکومت بنے تو میری بنے، اور جب تک حکومت نہیں بنتی، کیونکہ ایک مستقل حکومت، سسٹینیبل حکومت جو ہے وہ ووٹ کی طاقت سے ہی بنے گی، تو وہ چاہتے ہیں کہ جب تک الیکشن کے لیے میرے لیے فضا اور ماحول سازگار نہیں ہوتا تب تک الیکشن کا انعقاد سسپینڈڈ رہے، اور اسی طرح کی گو کیفیت سے قوم گزرے، اور غیر یقینی صورتحال جو ہے وہ پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرے۔